السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواتین و حضرات۔ آج میں ایک پیچیدہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ دو خاندان جڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، گھرانوں میں، گلی محلوں میں دیکھا ہوگا کہ جس وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو دو خاندانوں کا جھگڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ جھگڑے جو ہیں یہ بعض ٹائم خاندان ایسے ہوتے ہیں، قومیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں میں جو ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے وہ ایک خطرناک حد تک چلے جاتا ہے، مارنے منانے تک چلا جاتا ہے۔ لیکن نہ بندے کو عقل ہوتی ہے، نہ بیوی کو عقل ہوتی ہے کہ بھئی اس کو ہم کمرے میں بیٹھ کر کمپرومائز سے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اور بیوی جو ہے وہ گھر کو جنت بھی بنا دیتی ہے اور گھر کو جہنم بھی بنا دیتی ہے۔ اگر اس کو مطلب کی چیزیں مل جائیں تو وہ گھر کو جنت بنا دے گی، اور اگر مطلب کی چیزیں نہیں ملے گی تو گھر کو جہنم بنا دے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے خاوند کے اوپر بھی دباؤ ڈالتی ہو، سسرال کے اوپر بھی دباؤ ڈالتی ہو، پھر جو ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے خاوند کو لے کے علیحدہ ہو جاؤں، اور جب وسائل نہیں ہوتے تو وہ پھر کوشش یہ کرتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر لے جاؤں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ خاوند امیر ہے، غریب ہے، جس بھی کنڈیشن میں ہے، وہ تمہارا مزاجی خدا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور جب آپ توجہ نہیں کریں گی تو اللہ کی نافرمان ہو جائیں گی، خاوند کی نافرمان ہو جائیں گی۔ سسرال جو سسر جو ہے اس کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جناب کے یہ جو دل کے اندر جو خواہشیں ہیں انہیں ترک کریں اور گھر کو بسانے کی کوشش کریں۔ جب گھر بس جائے گا اور بچے پیدا ہو جائیں گے تمہاری آٹومیٹک عزت بن جائے گی۔ ان خواتین کو دیکھو جو بانجھ ہیں اور ان کو طرح طرح کے تانے ملتے ہیں، اور وہ جب طلاق لے کر گھر جاتی ہیں، یا عورت طلاق لے کے جب گھر جاتی ہے تو بھرجائیوں کی باتیں سن سن کر کان پک جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گھر کو آباد کرو، اپنے گھر کو محبت کے ساتھ آباد کرو، نفرت کے ساتھ آباد نہیں ہوتا۔ یعنی ساروں کے دلوں میں آپ نے نفرت پیدا کر دی اور خاوند کے دل میں محبت پیدا کر دی، ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند بڑا اچھا ہے، پھر ساس بھی کہہ رہی ہے میرا خاوند بڑا اچھا ہے، تو ماں بیٹی کہہ رہی ہے کہ خاوند اچھا ہے، سسرال سارا ہی خراب ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ سسرال جو ہے جنہوں نے بچے کو پیدا کیا اور پالا جوان کیا، پھر ان کی بھی توقع ہوتی ہے کہ یہ کما کے ہمیں دے، اور اب آنے والی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں جی نہیں، میں ان کا کام نہیں کر سکتی، میں اتنا کام نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھائی جتنی بھی خواتین ہیں، جب بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو تم کہہ رہی ہو میری بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور جب نو گھر میں آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ نو غلط آ گئی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو بچیوں کو سمجھائیں اور انہیں جناب علی کے ہدایت دیں اور طریقہ کار بتائیں کہ بھائی تم نے اس گھر کے اندر بسنا ہے۔ جب بچی کی فیور ماں کرے گی، باپ کرے گا، بھائی کریں گے، وہ بچی فساد پیدا کرے گی، گھر کو توڑنے کی کوشش کرے گی، اور جس بچی کو ماں باپ کی طرف سے ٹیوشن ملے وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ذرا سی بات بچی نے ماں کے کان میں ڈالی، ماں نے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اس نے باپ کے کان میں ڈالی اور باپ نے بھائیوں کے کان میں ڈالی، اور جناب علی وہ نفرت کے بازار گرم ہو گئے، اور جناب علی اخیر بچی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں جناب علی کے جو کچھ کر رہی ہوں یہ میں اپنے پاؤں کے اوپر کوڑا مار رہی ہوں، اور میری جب ایک مرتبہ طلاق ہو جائے گی تو پھر ایک دم رشتے کہاں سے آئیں گے۔ ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی بندے میں قصور ہوگا لیکن اس بچی میں بھی تو قصور ہے نا۔ طلاق کی وجہ جو ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہوتی۔
تو ایسی اور خواتین کے لیے میں نے ایک وظائف جو ہے ترتیب دیا ہے، اس کے دو طریقے ہیں۔ اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے رات کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جو بیوی کا جو تکیہ ہے اس کے اوپر آپ نے دونوں طرف سے پھونک مار دینی ہے، جو اس نے سر کے نیچے رکھ کے رات کو سونا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ لیٹ جائیں آپ تو الحم شریف جو ہے بسم اللہ الرحمن، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اس طریقے سے الحم شریف پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ اس طریقے سے سورت فاتحہ پڑھنی ہے سوتے وقت، دل میں پڑھ لیں، آپ منہ اس طرف کو کر کے پڑھ لیں۔ جب آپ پڑھ لیں تو کمر کا یہ جو مڑکا ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور گردن کے قریب آ کے تو ایک موٹا سا منکا سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اور پھونک مارنا ضروری نہیں ہے، لمبا سانس لے کر سانس اس کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ بھی پھونک بن جائے گی، تاکہ شک اور شبہات نہ ہوں۔ یہ آپ نے اس عمل کو 21 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ جب آپ اسے 21 دن لگاتار کریں گے تو بیوی کے دل میں آٹومیٹک محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ 2 کام جو ہے یہ رات کو میں نے آپ کو بتا دیا کر لیے ہیں، اور صبح سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہے وضو نہیں ہے، جس طرح بھی آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، آپ نے جناب علی پڑھنا ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ اللہ کی طرف سے محبتیں آپ کے دلوں میں اتر جائیں گی اور شدید محبت ہوگی۔ آپ جو ہے کہ جس وقت جو ہے جو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ویڈیو میاں بیوی دونوں بیٹھ کر سن رہے ہوں، تو آپ بیوی کو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں کے اندر کہ بیوی جب کسی شادی میں جا رہی ہے، منگنی میں جا رہی ہے، بڑے اچھے اچھے لباس پہن کر جا رہی ہے، اور جناب علی جس وقت وہ واپس آتی ہے تو فوری طور پر وہ لباس اتار دیتی ہے، وہ خوشبوئیں ساری ختم کر دیتی ہے، اور وہ کچن میں کھڑے ہو کر جو کام کرنے والا جو سوٹ ہوتا ہے وہ پہن لیتی ہے، اور اس میں سے پسینے کی بھی بو آ رہی ہوتی ہے، اور جناب تمام خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاش تمہیں عقل آ جائے اور تم وہ جو رات ہے اس میں چند گھنٹے اسی حالت میں اپنے خاوند کے سامنے بیٹھ جائیں، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے خاوند حضرات جو ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بیوی کو بیوی سمجھیں، اور بیوی دیکھیں، تمہاری بیوی نوکر ہے تمہارے گھر کی، پورے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کام پہ چلے جاتے ہو، کپڑے دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے۔ دلوں میں نفرت مت پیدا کریں، اس کے لیے کبھی ہفتے میں کوئی اچھی چیز لا کے دے دی، گلاب کا ایک پھول لا کے دے دیا یا موتیے کا ہار لا کے دے دیا، وہ خوش ہو جائے گی۔ تو اپنی جو جس گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ اپنے آپ کو بدلیں۔ بیوی جو ہے وہ معصوم ہوتی ہے، لیکن اس کے کان جب بھرے جاتے ہیں تو وہ پھر وہ رنگ بدل لیتی ہے، اور وہ جھگڑے فساد کرنے شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اگر خاوند محبت سے پیش آئے اور ساس جو ہے وہ محبت سے پیش آئے، اور ان کے دماغ میں تو یہی ہے نا، دیکھیں ساس بیٹھی ہے گھر میں، بہو سارے کام کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور میں نے ایک نایاب عمل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے جو ہے یہ آپ جو دیکھ لیں گے کہ محبتیں کیسے دلوں میں اترتی ہیں، اور کیسے جناب علی بیوی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔
تو میں نے پہلے ایک بچوں کے لیے ویڈیو لوڈ کی ہے، وہ طریقہ کار بھی میں نے بتایا ہے اس سے پہلے، جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ لینا، تو اس میں بچے فرما بردار کے لیے وظائف میں نے بتائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج میں بیوی فرما بردار کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، اور میری اگلی ویڈیو جو آئے گی اس کے اندر جو ہے وہ خاوند کو جائز طریقے سے اپنی محبت میں گرفتار کرنا، یہ میں ویڈیو لوڈ کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔